السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو اس تصویر کو دیکھیں، یہ چاند کی تصویر ہے جس میں بہت سارے گھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دراصل بنتے تب ہیں جب چاند یا زمین کی سطح سے کوئی بھاری چیز ٹکرائے، جیسے ایٹم بم یا اسٹرائڈ وغیرہ۔ چاند کے بارے میں بات کریں تو اس میں یہ گھڑے بہت زیادہ مقدار کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ گھڑے ایٹم بم کی وجہ سے نہیں بلکہ اسٹرائڈ کے ٹکرانے سے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی گھڑے ہماری زمین پر بھی بنتے ہیں، لیکن چونکہ چاند پر کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، جس وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں، کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور ہماری زمین کا اپنا ایک موٹا ایٹماسفیئر ہے اور مختلف موسم بنتے ہیں، جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں زمین پر اسٹرائڈ کے ٹکرانے سے کوئی خاص نشان نہیں ملتے اور چاند پر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ دوستو آج سے کچھ ہی دن پہلے ناسا نے ایک ویڈیو کو پبلش کیا جس کے اندر ایک چمکتی ہوئی روشنی کو آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ ایک دھماکے سے نکلنے والی آگ کی روشنی ہے جو چاند کی سطح سے آ رہی ہے، یعنی چاند سے کوئی چیز ٹکرائی جس کے نتیجے میں یہ دھماکہ ہوا۔ اس کو دیکھنے کے بعد سائنسدان پریشان ہوئے کہ آخر یہ دھماکہ کسی اسٹرائڈ کے ٹکرانے سے ہوا یا کسی نے ایٹم بم چاند پر گرایا ہے۔ اور ایسا سوچنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ خبریں بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہیں کہ کوئی ملک چاند پر ایٹم بم کو گرا کر تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اسے کنفرم کرنے کے لیے سائنسدانوں کو اس دھماکے سے ہونے والی جگہ کو پیمائش کرنی تھی کہ اس نشان کا سائز کتنا بڑا ہے۔ تو آخر کئی دنوں کی تحقیق کے بعد سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ جو چیز چاند کی سطح سے ٹکرائی ہے اس کی سپیڈ 48,000 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو نشان بنا اس کا سائز وہ 39 فیٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی ایٹم نہیں بلکہ اسٹرائڈ تھا۔ دوستو لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پھر سائنسدانوں نے پہلے کیوں کہا کہ یہ کوئی ایٹم بم ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ آج سے پہلے سائنسدانوں نے اسٹرائڈ کے ٹکرانے سے اتنا بڑا سائز کا نشان نہیں دیکھا تھا۔ دوستو جو اسٹرائڈ ابھی چاند سے ٹکرایا ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہے۔ اگر اس کا سائز 100 فیٹ کے برابر ہوتا تو چاند پر کریک آ سکتا تھا۔ تو دوستو اگر فیوچر کے اندر کوئی ملک چاند پر ایٹم بم گراتا ہے، کیونکہ ہر ملک تقریباً اس ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروانا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ تجربہ کون کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا چاند تباہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ چاند ہم سے 3,02,000 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ یہ دوری اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں وہاں جانے کے لیے کئی دن لگ جائیں گے، اور اسی وجہ سے اتنی دوری ہونے کی وجہ سے زمین اور چاند کا ڈائریکشن ایک جیسا نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ہم اسپیس کرافٹ ایک سیدھی لائن میں نہیں بھیج سکتے، بلکہ گریوٹی کی وجہ سے کسی بھی اسپیس کرافٹ کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے زمین کے کئی چکر لگانے ہوں گے۔ اس اسپیس کرافٹ کو چاند پر بھیجا جائے گا۔ اسی وجہ سے اگر کئی ملک بھی ایٹم بم چاند پر بھیجتے ہیں تو اسے سیدھا نہیں بھیج سکتے، بلکہ اسے تیز کرنے کے لیے زمین کے کئی چکر لگانے ہوں گے، جس کے بعد وہ چاند پر پہنچے گا، جو آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی طریقے سے ایسا ہو بھی گیا تو زمین کے گرد گھومتا ہوا بم زمین سے ہی ٹکرا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایٹم کو چاند پر بھیجنا ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ مقدار کے اندر فیول چاہیے ہوگا، جو آج کے دور میں ممکن نہیں۔ یعنی ہم آج کے اس جدید دور میں بھی ایٹم بم کو چاند پر نہیں بھیج سکتے، لیکن اگر آنے والے کچھ ہی دور میں انسان اتنی ترقی کر لیتا ہے کہ یہ سب پوسیبل ہو جائے تو کیا ایٹم بم سے چاند ٹوٹ جائے گا؟ اگر ہم رشیا کے سب سے بڑے بم ٹیزر بم سے چاند کو ختم کرنے کا منصوبہ بنائیں تو ہم کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 یا 200 نہیں، بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہمیں 600 بلین ٹیزر بم چاہیے ہوں گے، ورنہ چاند پر ایک کریک بھی نہیں آئے گا، کیونکہ چاند کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ اگر چاند پر کریکس آ بھی گئے تو کوئی بھی چاند کا حصہ الگ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ چاند کو ختم کرنا ممکن نہیں، لیکن اگر اسپیس میں گھومتا ہوا کوئی اسٹرائڈ چاند کے ٹکڑے کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سے ہوگا یہ کہ چاند کے ٹکڑے تو ہو جائیں گے، اور وہ اسٹرائڈ جو چاند کو لگے گے وہ زمین کی گریوٹی اپنی طرف کھینچے گی اور زمین پر پتھروں کی بارش ہوگی، جس کا مطلب ہے ہر طرف تباہی ہی تباہی ہوگی۔ تو دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اور اگر آپ اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔